عراق میں عسکریت پسندوں کے شمالی عراق میں آگے بڑھنے کی رفتار نے حکومت اور اس کے مغربی اتحادیوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ یہ رضاکار بغداد پر عسکریت پسندوں کے ممکنہ حملے کو روکنے کے لیے فوج میں عارضی طور پر بھرتی ہونا چاہتے ہیں۔ بغداد سے صرف 80 میل دور یہ گاڑیاں تکریت میں جلائی گئی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ایک فوجی چھاونی تھی جہاں اب کوئی فوجی موجود نہیں اور اس پر شدت پسند قابض ہیں۔ عراقی وزیر اعظم اب بھی قبضے واپس لینے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم اس صورتحال سے گزر رہے ہیں اور ہم کسی بھی قیمت پر اس پر قابو پائیں گے۔ ہم تیاری کے ساتھ ساتھ منظم ہو رہے ہیں۔ آئسس القاعدہ سے علیحدہ ہونے والا شدت پسند گروپ ہے جو عراق اور شام میں لڑائی کر رہا ہے۔ اس گروپ کا مقصد ایک ایسی اسلامی ریاست کا قیام ہے جو اسرائیل سے شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی ہو۔ برطانیہ اور امریکہ نے فوجی مداخلت کو مسترد کیا ہے، لیکن واشنگٹن نے عراقی فورسز کی مزید مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ امید رکھیں کہ ہم اس خطرے سے نمٹنے میں عراقی حکومت کی مزید مدد کریں گے، لیکن میں اس مدد کی تفصیل اس وقت نہیں بتا سکتی۔ تقریباً 5 لاکھ افراد عراق کے کرد علاقوں کی جانب نقل مکانی کر چکے ہیں اور مزید جانا چاہتے ہیں۔ ابو ابراہیم کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان بچوں کو اس وقت بچایا جب ان کے والد قتل ہو گئے تھے۔ عراق جنگ کے بعد ملک میں استحکام ہمیشہ ایک نازک معاملہ تو رہا ہی ہے، لیکن فی الوقت عراق ایک خونریز خانہ جنگی کے دہانے پر کھڑا دکھائی دے رہا ہے۔ عبداللہ فاروقی، BBC نیوز۔